کہانی کا آغاز 12ویں صدی کے اس دور سے ہوتا ہے جب مشرق وسطی میں اسلام زوال کی طرف جا رہا تھا۔ صلیبی افواج مشرقی بلاد پر قبضہ جمانے میں مصروف تھی۔ دین، عزت اور سرزمین خطرے میں تھی۔ ایسے میں ایک شخص ابھرتا ہے جس کا نام تاریخ میں سروں پر لکھا جاتا ہے، صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین کا نام سن کر آج بھی مسلمانوں کے سینے فخر سے پھول جاتے ہیں، مگر کیا ہم جانتے ہیں کہ اس کی اصل پہچان کیا تھی؟ کیا وہ صرف ایک تلوار کا ماہر تھا، یا اس کی کہانی ہمت، دین سے محبت اور عدل کی وہ چمکتی ہوئی قندیل تھی جس نے صدیوں تک دنیا کو روشن کیے رکھا؟ صلاح الدین ایوبی، جن کا پورا نام یوسف بن ایوب تھا، 1137 میں تکرت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب فاطمی خلافت مصر پر قابض تھی اور شام، مصر، حجاز سب منتشر تھے۔ صلاح الدین کی پرورش ایک اسلامی ماحول میں ہوئی۔ ان کے چچا اسد الدین شیرکو ایک ماہر سپہ سالار تھے اور صلاح الدین کو بھی جنگی فنون میں مہارت دلائی، مگر ان کی شخصیت صرف میدان جنگ کی غازی نہ تھی، وہ دل سے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نرم خو، عادل اور اللہ کا بندہ تھا۔ جب نور الدین زنگی نے مصر پر فتح کے لیے لشکر روانہ کیا تو اس کے ساتھ شیرکو اور صلاح الدین بھی شامل تھے۔ کئی لڑائیوں کے بعد مصر فتح ہوا اور صلاح الدین کو وزارت سونپی گئی۔ فاطمی خلافت کا خاتمہ ہوا اور خلافت عباسیہ کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ یہیں سے صلاح الدین کے اصل سفر کا آغاز ہوا۔ جب نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تو دنیا میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ اس وقت بہت سے چھوٹے چھوٹے امیر اور بادشاہ اپنی ریاستوں کے لیے لڑنے لگے، مگر صلاح الدین کا مقصد الگ تھا۔ وہ امت کی وحدت اور بیت المقدس کی آزادی چاہتا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کو مستحکم کیا، اقتصادی اور انتظامی اصلاحات نافذ کی، علماء و فقہاء کو عزت دی اور رایا کے دل جیت لیے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتا اور دن کو لوگوں کے درمیان عدل بانٹتا۔ پھر اس نے شام کا رخ کیا اور مختلف ریاستوں کو متحد کرنے کا آغاز کیا۔ بعض جگہ لڑائی ہوئی، بعض جگہ صلح، مگر ایک ایک کر کے تمام علاقے اس کے زیر نگیں آتے گئے۔ آخر کار وہ وقت آیا جب دشمنوں کی نظریں پھر سے بیت المقدس پر جمی ہوئی تھیں اور مسلمانوں کے دل امید سے لبریز۔ صلاح الدین کو خبر ملی کہ صلیبیوں نے مسجد الاقصی کو ناپاک کر دیا ہے، وہاں گھوڑے باندھے جا رہے ہیں اور ناپاکی پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ سن کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے فرمایا، یہ مقام جہاں نبیوں نے سجدہ کیا آج ظلم و ستم کا گہوارہ بن چکا ہے۔ اگر ہم نے اسے آزاد نہ کیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ پھر ایک عظیم جنگ کی تیاری شروع ہوئی۔ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، ایمان، غیرت اور عدل کی جنگ تھی۔ اسے تاریخ نے نام دیا جنگ حطین۔ 4 جولائی 1187 کا دن وہ دن تھا جب دو دنیاؤں کا تصادم ہونے والا تھا۔ ایک طرف صلیبی لشکر تھا جو غرور، تکبر اور طاقت کے نشے میں چور تھا، دوسری طرف صلاح الدین کا لشکر تھا، ایمان سے لبریز، اللہ پر توکل کرنے والا اور بیت المقدس کی آزادی کا خواب آنکھوں میں سجائے۔ جنگ حطین میں صلاح الدین نے نہایت حکمت و تدبیر سے دشمن کو میدان میں لایا۔ اس نے پانی کے ذرائع بند کیے اور صلیبی لشکر کو سخت گرمی میں بے یار و مددگار کر دیا۔ دشمن جب تھک کر نڈھال ہو گیا تب اسلامی لشکر نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ یہ جنگ ایک عظیم فتح میں تبدیل ہوئی۔ صلیبیوں کے بڑے بڑے سردار گرفتار ہوئے، جن میں رینالڈ آف شاتیلون بھی شامل تھا، وہی ظالم جو قافلوں کو لوٹتا اور مسلمانوں کو قتل کرتا تھا۔ صلاح الدین نے اسے خود قتل کیا، مگر باقی قیدیوں کو عدل و رحم سے پیش آیا۔ اب بیت المقدس دروازے پر تھا۔ صلاح الدین نے وہاں بھی حملے کی بجائے پہلے صلح کی پیشکش کی، مگر جب وہ قبول نہ ہوئی تو محاصرہ کر لیا۔ 88 سال بعد 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس آزاد ہو گیا۔ نہ خون بہا، نہ ظلم ہوا۔ عیسائی عورتوں، بچوں، بزرگوں کو امان دی گئی۔ انہیں رہنے، واپس جانے یا فدیہ دے کر چھوڑے جانے کی اجازت ملی۔ صلاح الدین نے دنیا کو بتا دیا کہ اسلام تلوار نہیں، کردار سے جیتتا ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد دنیا بھر میں صلاح الدین کا چرچا ہونے لگا۔ مسلمان امت اس پر فخر کرنے لگی اور غیر مسلم بھی اس کے عدل، رحم اور اخلاق سے متاثر ہوئے۔ مغربی مورخین نے اسے عادل دشمن، شرافت کا نشان اور مثالی حکمران جیسے القابات دیے۔ صلاح الدین نے مسجد اقصی کی صفائی اور تعمیر نو کا حکم دیا۔ منبر اقصی، جو نور الدین زنگی نے برسوں پہلے تیار کروایا تھا، اب اپنے مقام پر نصب ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امت نے اپنے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کیا۔ مگر صلاح الدین صرف ایک فاتح نہ تھا، وہ ایک باپ، شوہر، درگ گو حکمران اور عاجز بندہ تھا۔ اس کی زندگی سادگی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ شاہانہ لباس سے دور نرم کپڑے پہنتا، سادہ کھانا کھاتا اور بیماروں کی خدمت کرتا۔ اس کے خیمے میں قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی
और उसके दिल में उम्मत की फिक्र रहती। जब यूरोपीय अफवाज ने तीसरी सलीबी जंग का आगाज किया तो रिचर्ड दी लायनहार्ट, इंग्लिस्तान का बादशाह, भी उसके मुकाबिल आया। कई लड़ाइयां हुई जिनमें दोनों तरफ से शजाअत दिखाई गई, मगर सलाहुद्दीन ने हमेशा सुलह को फौकियत दी। यहाँ तक कि रिचर्ड भी उसके अखलाक से मुतासिर हो गया। दोनों ने बिलाखिर एक माहिदा किया जिसके तहत बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास रहा और ईसाइयों को हज की इजाजत मिली। 27/05/189 हिजरी के मुताबिक 4 मार्च 1193 ये वो दिन था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी इस दुनिया से रुखसत हुआ। उस वक्त उसके पास न सोना था, न चांदी, न महल, न खजाने, सिर्फ चंद दिरहम, कुछ कपड़े और एक नाम जो रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि अगर नीयत साफ हो, मकसद बुलंद हो और तवक्कुल अल्लाह पर हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। उसने हमें बताया कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, बल्कि किरदार, अदल, अखलाक और रहम से भी दुनिया के दिल जीते जा सकते हैं। उसने अपनी सारी जिंदगी अमद के इतिहाद, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और अदल व रहम के क़याम के लिए वक्फ कर दी। वो फख्र था उस कौम का जो ला इलाहा इल्ला अल्लाह का नारा बुलंद करती है, और उसने साबित किया कि जब ईमान जागता है तो तारीख करोट बदलती है। आज जब हम बैतुल मुक़द्दस की अज़ियतनाक हालत देखते हैं, जब उम्मत बिखरी हुई है और दुश्मन मुत्तहिद, तो हमें सलाहुद्दीन की जिंदगी की तरफ पलटना होगा। हमें उसकी सादगी, उसका अदल, उसकी गैरत, उसकी लिलकार और उसका तवक्कुल याद रखना होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी चला गया, मगर उसकी जंग, वो जंग जो दुनिया भूल नहीं सकी, आज भी हमारे ज़मीर को झंझोड़ती है। अल्लाह हमें उस जैसा इज़्म, गैरत, हिल्म और क़ियादत अता फरमाए। आमीन।